السلام علیکم۔ میرے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی بہن نے تہجد کی دعا کی کہانی کا معجزہ شیئر کیا ہے انسٹاگرام پہ۔ یہ کہانی میں بالکل انہی کی زبانی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وہ لکھتی ہیں، میرا تعلق لاہور کے ایک گھرانے سے ہے۔ والدین نے ہمیشہ کوشش کی کہ مجھے اور میری بہن کو اچھی ترین اور بہترین تربیت ملے، مگر جیسے جیسے بڑی ہوئی حالات کی تلخیوں نے میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ میری پڑھائی تو مکمل ہو گئی، لیکن عملی زندگی میں قدم رکھا تو مشکلات نے گھیر لیا۔ ملازمت کی تلاش میں دھر دھر بھٹکتی مگر کہیں قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ اس دوران میرے دل میں ایک خواہش نے جنم لیا جو میرے نزدیک تقریباً ناممکن تھی۔ یہ وہ خواہش تھی کہ میں ایک بڑی بین الاقوامی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ آپ سوچیں گے کہ اس میں ناممکن کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے مالی حالات اتنے خراب تھے کہ گھر کے اخراجات پورا کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ تو میں نے ملک تعلیم کے اخراجات کہاں سے آتے؟ میں نے بہت سی اسکالرشپ کی درخواستیں دی، لیکن ہر بار انکار یا لمبے انتظار کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں مایوسی نے جگہ بنانا شروع کر دی، مگر اس کے باوجود کہیں اندر ایک امید کی کرن روشن تھی۔ انہی دنوں میں میری ایک دوست سدرا سے ملاقات ہوئی۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ مشکل حالات سے گزر رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سا سکون رہتا تھا۔ میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا، سدرا تم اتنے مسائل میں گھری ہونے کے باوجود بھی ہمت کیسے نہیں ہارتی؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے تہجد کی طاقت دیکھ لی ہے۔ جب بھی دل میں بہت اداس ہوتا ہے یا کوئی ناممکن سی خواہش دل میں آتی ہے، میں تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ میں نے اس کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا، سوچا کہ میں نے بھی تو دعائیں کی ہیں مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر سدرا نے مجھے ایک مخصوص دعا کے بارے میں بتایا جسے وہ تہجد میں پڑھتی ہے۔ کہنے لگے کہ یہ دعا اس نے اپنی نانی سے سیکھی ہے، جو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ اگر کوئی ناممکن خواہش ہے تو اسے تہجد میں مانگو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک رات میں نے سوچا کیوں نہ سدرا کی بات مان لی جائے، آخر مجھے کھونا کیا ہے؟ میرے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے۔ اس رات میں نے اپنا الارم لگا کر میں تہجد کے لیے اٹھ سکوں۔ گھر میں سب سوئے ہوئے تھے۔ جب میں نے آنکھیں کھولی، دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، یوں لگا جیسے یہ رات باقی راتوں سے مختلف ہے۔ میں نے وضو کیا اور چند نوافل ادا کیے۔ دل پوری طرح سے حاضر نہ تھا، مگر پھر بھی میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ سے بات کر سکوں۔ نماز کے بعد جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بھی بہنے لگے۔ میں دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری خواہش کتنی مشکل ہے، مگر تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میری مدد فرما اور مجھے اس اسکالرشپ کے حصول میں کامیابی عطا فرما۔ میں نے سدرا سے سیکھی ہوئی دعا بھی پڑھی۔ اس کے لفظ نے میرے دل میں ایک امید پیدا کر دی۔ اگلے دن جب صبح میں اٹھی تو دل میں عجیب سا اطمینان تھا۔ اگرچہ میری خواہش پوری ہونے کی کوئی ظاہری صورت نظر نہ آ رہی تھی، مگر پھر بھی مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ نے میری بات سن لی ہے۔ میں نے تہیہ کیا کہ میں روزانہ تہجد میں اٹھ کر یہی دعا کروں گی۔ یوں میرا یہ معمول بن گیا کہ ہر رات جب میں سب لوگ سوئے ہوتے تو میں چپکے سے اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتی۔ میرے دل میں اطمینان کی شمع روشن ہوتی چلی گئی۔ میں نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی تبدیلیاں لانا شروع کر دی۔ پہلے میں جلد باز سے مایوسی کا شکار ہو جاتی تھی، مگر اب میں زیادہ ثابت ہو گئی ہوں۔ میری والدہ نے بھی نوٹ کیا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ پرسکون نظر آتی ہوں۔ میں نے ان سے اس کا ذکر تو نہیں کیا تھا تو انہوں نے مجھ سے مزید نہ پوچھا، کہا کہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ تقریباً ایک مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ میں تہجد میں اٹھ کر اپنی خواہش کے لیے دعا کرتی اور اس دن پھر اپنی کوشش جاری رکھتی۔ ایک دن مجھے ایک نامعلوم نمبر سے ای میل موصول ہوئی جس میں لکھا تھا کہ میں نے جس اسکالرشپ کے لیے درخواست دی ہے اس کے انٹرویو مرحلے کے لیے میرا انتخاب ہو گیا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور خود کو یقین دلایا کہ یہ سب خواب نہیں، حقیقت ہے۔ مجھے ابھی تک پورا یقین نہ آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے دوستوں کو بتایا، انہوں نے بھی مبارکباد دی، مگر ساتھ ہی کہا ابھی تو انٹرویو باقی ہے، اس کے لیے بھی محنت کرنی ہوگی۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی اللہ کا معجزہ ہے۔ میں نے پھر اسی رات تہجد میں اللہ کا شکر ادا کیا اور مزید ہمت مانگی کہ میں انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگلے چند دنوں میں نے پوری جان لگا دی کہ میں انٹرویو کی بہترین تیاری کر سکوں۔ چونکہ یہ ایک بین الاقوامی ادارہ تھا، لہٰذا مجھے اپنی زبان، موضوع، علم اور اعتماد پر ہر لحاظ سے مضبوط کرنا تھا۔ اندر سے ایک خوف بھی تھا کہ کہیں میری کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میں نے ہر شام سدرا سے بھی مشورے لیے۔ وہ مجھے کہتی کہ اللہ بھروسہ رکھو، تہجد میں اپنی دعا کو جاری رکھو۔ انٹرویو کا دن آیا تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے جاتے ہوئے اپنے والدین سے دعائیں لی اور دل میں پھر وہی دعا پڑھی جو میں نے تہجد میں پڑھا کرتی تھی۔ جب میں انٹرویو کے کمرے میں داخل ہوئی تو میرے دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر اللہ نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں نے پرسکون طریقے سے تمام سوالوں کے جواب دے دیے۔ انٹرویو کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے میرے جو جوابات ہیں وہ پسند آئے ہیں۔ انٹرویو کے بعد جب سب مشکل مرحلہ شروع ہوا انتظار، مجھے بتایا گیا کہ 2 ہفتوں کے اندر حتمی نتائج آ جائے گا۔ 2 ہفتے مجھے صدیوں کے برابر محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، گھر
کے کام, چھوٹی موٹی ملازمت کی تلاش, کچھ فریلانسنگ, آل ان وین. دل میں بس یہی خیال تھا کہ اگر اس بار بھی ناکامی ہوئی تو میرا کیا بنے گا, مگر تہجد میں اٹھ کر دعا کرنے کا سلسلہ جاری رہا. میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اللہ سے التجا کی, یا رب تو ہی میری سننے والا ہے, میری کوئی سفارش نہیں ہے, کوئی بڑا ذریعہ نہیں ہے, صرف تو ہے جو مجھے اس راہ پر چلا سکتا ہے. ان دنوں میرے والد بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے, مگر میں نے انہیں بتایا کہ میں دل سے دعا کر رہی ہوں, اللہ پر بھروسہ ہے اس پر. انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ ہمیں اللہ سے نیک گمان رکھنا چاہیے. 2 ہفتے بعد جب میں ایک صبح جاگی تو میرے موبائل پہ ایک ای میل کا نوٹیفیکیشن تھا. میں نے جلدی سے ای میل کھولی تو یہ پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ مجھے اسکالرشپ کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے, اور صرف یہی نہیں کہ مجھے ایک اضافی گرانٹ بھی مل رہی ہے جو میری رہائش و کھانے پینے کی اخراجات کو پورا کرے گی. میں نے بے اختیار سجدہ شروع کر دیا. دل میں خوشی کا ایسا طوفان اٹھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی. فوراً والدہ کو جا کر خوشخبری سنائی. ان کی آنکھوں میں ابھی آنسو بھر آئے. والد صاحب نے میرا ماتھا چوما اور کہا, بیٹی ہمیں تم پر فخر ہے. میں نے انہیں بتایا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے. میں نے تہجد میں جو دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی ہے. کیونکہ مجھے جلد ہی بیرون ملک جانا تھا, اس لیے میں نے پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ کے معاملہ پر توجہ دی. پہلے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ان میں بھی بہت وقت لگے گا, مگر یوں لگا جیسے اللہ نے ہر قدم پر میرے لیے آسانی پیدا کر دی ہو. میں نے فٹافٹ اپنے کاغذات مکمل کے سفارتخانہ سے رابطہ کیا اور چند ہی دنوں میں مجھے ویزا بھی مل گیا. اس دوران میں تہجد کی نماز اور وہ مخصوص دعا کو جاری رکھا. میرے دل میں بس یہی خواہش تھی کہ میں اللہ کا شکر ادا کر سکوں. میں نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی بتایا کہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے. انہوں نے بھی مجھے دعائیں دی اور کہا کہ تم خوش قسمت ہو, ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا. بلا آخر وہ دن آ گیا جب میں نے اپنی زندگی کا پہلا بین الاقوامی سفر کیا. جہاز میں بیٹھتے ہوئے مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب سچ ہے. جب میں اپنی منزل پہ پہنچی تو دل میں ایک عجیب سی خواہش تھی, مگر ساتھ ہی ایک خوف بھی تھا کہ مجھے اب ایک نئی دنیا میں نئے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا. یونیورسٹی کا ماحول بہت مختلف تھا. نئے مضامین, مختلف زبانیں بولنے والے لوگ, رہنے اور کھانے کے لیے نئے طریقے, سب کچھ بدل گیا. شروع کے کچھ دنوں میں مجھے بہت مشکل ہوئی. میں نے کئی بار دل میں کہا کہ کیا میں سب سنبھال پاؤں گی, لیکن جب بھی ایسا ہوتا میں رات کو تہجد میں اٹھتی اور اللہ سے کہتی, یا رب جس راستے پہ تو نے مجھے کھڑا کیا ہے مجھے اس پر کامیابی سے چلنے کی توفیق دے. میں نے پڑھائی میں جان لگا دی. اس کے بعد لائبریری میں گھنٹوں بیٹھی رہتی, پروجیکٹس پر کام کرتی. اس دوران کبھی کبھار آن لائن اپنے والدین سے بھی بات کرتی. انہیں دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھ جاتا تھا. میں نے دوستوں سے بھی رابط بڑھائی اور اپنے کلاس میں نمایاں کارکردگی دکھانے کی کوشش کی. ہر ہفتے میں ایک دن میں تہجد کے خاص اہتمام کرتی, کیونکہ ہاسٹل کی زندگی میں تنہائی میں سے آنا مشکل ہوتا تھا. مگر اللہ نے مجھے ایک روم میٹ بھی ایسی دی جو خود بھی تہجد پڑھا کرتی تھی. ہم دونوں اکثر رات کو جاگ کر نماز ادا کرتے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے. مجھے محسوس ہوتا کہ اللہ کی رحمت ہر قدم ہمارا ساتھ دے رہی ہے. یونیورسٹی کے پہلے سیمسٹر کے اختتام پر جب نتائج کا اعلان ہوا تو میری کارکردگی بہترین رہی. میں نے اپنے کلاس میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے. یہ دیکھ کر میرے استاد صاحب بھی حیران رہ گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں تو یہاں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگے گا, مگر تم نے کمال کر دیا. میں نے سب کو بتایا کہ سب اللہ کی مہربانی ہے. مجھے کچھ دوستوں نے بھی پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتی ہو جو تمہیں سکون اور ہمت ملتی ہے. میں نے انہیں تہجد کے بارے میں بتایا اور اس مخصوص دعا کا ذکر بھی کیا جو میں نے تہجد میں پڑھتی تھی. وہ بھی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی سکھاؤ تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ کی مدد حاصل کر سکیں. وقت تیزی سے گزر گیا. میری تعلیم کا ایک بڑا حصہ مکمل ہونے کے قریب تھا. میں تحقیق کے میدان میں بھی نمایاں کارکردگی دی. جب میں نے اپنی تحقیق یونیورسٹی میں پیش کی تو مجھے زبردست پرائز ملا. یہ میرے لیے ایک خواب کی تکمیل تھی. میں نے اپنی فیملی کو ویڈیو کال پر یہ خوشخبری سنائی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا. کچھ عرصے بعد میں چھٹی میں وطن واپس آئی تو گھر میں ایک الگ ہی رونق تھی. والدین نے میرا استقبال کیا جیسے میں کوئی بڑی کامیابی لے کر آئی ہوں. در حقیقت اس صرف میری نہیں پوری فیملی کی کامیابی تھی. مجھے یاد آیا کہ میں کس قدر مایوس تھی جب میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا, اور آج میں اس مقام پر ہوں تو صرف اللہ کی مدد کی بدولت. یہ سب میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اگر آپ کے دل میں کوئی ناممکن سے خواہش ہے تو اس سے پیٹ مت موڑے. میں نے خود دیکھا ہے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پورے یقین اور سچے دل سے اللہ سے دعا مانگیں. تہجد کی نماز ایک ایسا تحفہ ہے جسے ہم میں سے اکثر لوگ استعمال نہیں کرتے. جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کون ہے جو میری خاطر جاگ رہا ہے. میں نے جب بھی تہجد میں اپنے دل کی آواز کو اللہ تک پہنچایا مجھے ایسا لگا جیسے میری ہر پکار سن لی. یہ تھی ایک پیاری سی بہن کی خوبصورت کہانی. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سی دعا تھی جو وہ تہجد میں پڑھتی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا وہ پڑھتی تھی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا تھی جو وہ تہجد میں 100 دفعہ پڑھتی تھی اور طرح سے اپنی دعا کرتی تھی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو یہ ویڈیو ضرور لائک کرے گا, کمنٹ بھی ضرور کرے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا. مزید اس طرح کے استغفار کے, تہجد کے, درود ابراہیم کی, سورہ رحمان کی, سورہ بقرہ کی اور سورہ یوسف کے موضوعات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. جزاک اللہ خیر.